مبارک ہو اب کے بیٹی ہوئی ہے۔ یہ آواز اس کی سماعتوں سے جیسی ٹکرائی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے اسپتال کے بیڈ پر لیٹی اپنی بیوی کو گھورنے لگا جو سہم کر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ نرس نے بچی اس کی گود میں دی۔ اس معصوم پھول جیسی بچی کو دیکھ کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بچی کو بیڈ پر پھینکا اور تیز تیز چلتا ہوا اسپتال سے باہر آ گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گیا تھا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ کافی دیر کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنے خراب ارادوں کے ساتھ اپنی ماں کو فون کیا جو اسپتال میں ہی تھی۔ زینش اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بابا نے اس کو بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا۔ وہ ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے زینش کو بے انتہا محبت سے پالا تھا۔ جب وہ 20 سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ ان کے بہنوئی کی چند سال پہلے ہی دیتے ہوئی تھی۔ ان کا بس ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ بھی پڑھا لکھا تھا لیکن غرور اور انا اس کے کردار میں سب سے زیادہ تھا۔ زینش کے بابا نے اپنی بہن کے کہنے پر زینش کی شادی اپنے بھانجے تیمور سے کر دی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس قدر شفاف دل کا انسان ہے۔ شادی کے بعد تیمور نے زینش کو بول دیا تھا کہ اس کو ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ اللہ کی کرنی تھی کہ پہلا بیٹا ہوا۔ تیمور بہت خوش ہوا۔ اس نے زینش کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ بیٹے کے بعد اس کے دل میں زینش کے لیے جگہ اور بڑھ گئی۔ تیمور نے بہت بڑا فنکشن کیا اور بیٹے کی پیدائش پر خوب پیسہ آیا۔ زینش نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا گھر بچ گیا۔ اگلی بار پھر جب زینش کی خوشخبری ہوئی تو تیمور نے اسے بول دیا تھا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہو تو وہ اس کے ساتھ زینش کو بھی گھر سے نکال دے گا۔ تیمور کے ماں اس کو سمجھاتی کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ بیٹی دیتا ہے، مگر تیمور اپنی ماں کی بھی نہیں سنتا۔ خدا نے اس بار بھی زینش کا گھر بسا کے رکھا تھا اور اس بار بھی اس کا بیٹا ہوا۔ تیمور خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے پھر بہت بڑا فنکشن رکھا اور پورے خاندان کے سامنے اپنی دولت اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام سائم اور چھوٹے بیٹے کا نام عزیر رکھا۔ وہ زینش کا بہت خیال رکھتا تھا۔ زینش جانتی تھی اتنی محبت صرف اس لیے ہے کہ اس نے بیٹے پیدا کرے ہیں۔ اگلی بار جب زرنش نے پھر سے خوشخبری سنائی تو تیمور خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اس بار بھی بیٹا ہوگا۔ اس نے بڑھ چڑھ کر ساری تیاریاں کرے۔ بچے کی پیدائش کے بعد کے انتظامات بھی اس نے پہلے سے کر لے تھے۔ وہ آفس گیا تھا کہ گھر سے کال آئی کہ زرنش کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا اور زرنش کو لے کر اسپتال گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی امی کو کال کر کے زینش کو گھر لانے کے لیے کہا۔ اس کی امی کو بھی ڈر تھا کہ تیمور غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے انہوں نے بہانہ بنایا کہ وہ کل زرنش کو گھر لائے گی۔ ابھی وہ ڈسچارج نہیں ہوئی ہے۔ تیمور نے یہ سن کر فون کاٹ دیا۔ اگلے دن زرنش ڈرتے ڈرتے گھر میں آئی۔ اس ٹائم تیمور سو رہا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر پیار سے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ بیٹا بیٹی دینا تو اللہ کے ہاتھ میں، اس میں اس کا یا اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے۔ اس کا دل بہت سہما ہوا تھا۔ اس نے اپنے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں بیٹے اسکول گئے ہوئے تھے۔ اس کا دل کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ساس جو اس کی پھوپھو بھی تھی زینش سے کہنے لگی بیٹا تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ساس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا مگر ان کا دل اندر ہی اندر ڈر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کے بیٹے کے دل میں بیٹی جیسی رحمت کے لیے بے انتہا نفرت ہے۔ انہیں اپنی تربیت پر رونا آیا۔ انہوں نے زینش کو کمرے میں لٹا دیا اور خود ظہر کی نماز پڑھنے لگی۔ دونوں بچے بھی اسکول سے آ گئے تھے۔ عزیر مونٹی سوری میں اور سائم سینر میں تھا۔ زرنش کی آنکھ تیمور کی آواز پر کھلی جو زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنی بچی کو اٹھانے کے لیے بیڈ پر مارا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر بھاگی۔ تیمور کے ہاتھ میں وہ بچی تھی اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو گھر سے نکال دے گا۔ زرنش جا کے اس کے پیروں میں لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اس معصوم کا کیا قصور ہے، پلیز اس کو معاف کر دے، اللہ پاک نے تو آپ کے گھر میں رحمت بھیجی ہے، آپ اس کو کیوں دھکا رہے ہیں۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ تیمور نے زینش کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی طرف پھینکا۔ تم بھی دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ تیمور کی امی کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے زینش کو اس حالت میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے کسی عمل سے تیمور نہیں رکنے والا۔ انہوں نے جا کے زینش کو اٹھا، اگر یہ دونوں بھی یہاں نہیں رہے گی تو میں بھی انہی کے ساتھ چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہی ہوں۔ اگر میرا باپ بھی مجھے بچپن میں ایسی مار دیتا تو میں تم جیسی اولاد نہ پیدا کرتی، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سن کے تیمور کا غصہ تھوڑا ہلکا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ اس گھر میں رہ سکتی ہے مگر اس منحوس کا چہرہ نہیں دکھے، مجھے کہیں بھی رکھنا مگر میرے سامنے نہیں لانا۔ وہ اپنے لہجے کا زہر ان پر اگلتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زینش نے روتے ہوئے اپنی محسن کو دیکھا جس کی وجہ سے اس کا گھر ایک بار پھر بچ گیا۔ اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
آنکھوں میں آنسو بھرے اس نے اپنی معصوم سی بچی کو سینے سے لگا لیا، جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، جس ذات کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری ماں دوران نماز مجھے آواز دیتی تو میں ان کی بات سن لیتا، وہ ذات جو ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی صورت میں ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ ذات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن کی صورت میں، جنہیں آپ نے کہا کہ خود آنے کی تکلیف کیوں کہ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود سارے قیدے رہا کر دیتا، وہ ذات جسے بیوی کے روپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ پیار میں رکھا، یہ رتبہ ہے عورت ذات کا۔ پھر کیوں لوگ اب تک زمانہ جہالت کی رسم ادا کر ہے؟ کیوں بیٹا بیٹی میں فرق کرتے ہیں؟ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتے، یہ تو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو بوجھ کہنے والوں، کیا تمہیں پتا ہے یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ نے تمہاری بخشش کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ زینش نے اس بچی کا نام ہر وش رکھا۔ وہ اب تیمور کے کمرے میں نہیں رہتی تھی، وہ اپنی ہر کے ساتھ الگ کمرے میں سوتی تھی۔ تیمور کے ساتھ دونوں بیٹے رہتے تھے۔ تیمور ان پر جان نثار کرتا تھا اور بیٹی کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کو عزیر اور سائم کو بھی اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب تیمور گھر سے باہر ہوتا تب زینش بیٹوں کو ہر وش کی طرف مائل کرتی تاکہ ان کے دل میں بھی بہن کے لیے محبت پیدا ہو، مگر دونوں ہی باپ کے لاڈ پیار میں بگڑ چکے تھے۔ وہ بھی ہر وش کو تیمور کی نظر سے ہی دیکھتے، زینش بھی تیمور سے دور رہتی تھی۔ وہ اپنا سارا وقت ہروش کے ساتھ ہی رہتی۔ آخر ماں تھی، وہ ہروش تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کو اسکول لگانے کا سوچا گیا، مگر تیمور نے ہرگز یہ اجازت نہیں دی کہ اس کو اسکول بھیجا جائے۔ آخر کار منت سماجت کر کے اتنی اجازت مل ہی گئی کہ اسے گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کرا دیا جائے۔ جیسے جیسے ہروش بڑی ہوتی جا رہی تھی، تیمور کے لیے اس کی نفرت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ہروش 5 سال کی ہو گئی تھی، عزیر 7 سال کا اور سائم 9 سال کا۔ زینش نے ہر وش کو صلاح دیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا نمبر سے کال تھی۔ اس نے ریسیو کری، آگے سے کسی مرد کی بھاری آواز آئی، آپ زینش تیمور بات کر رہی ہیں؟ اپنا نام اس طرح سن کے اس کا دل انہونی کا بتا رہا تھا۔ آپ کے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ موقع پر ہی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد زینش کو پتہ نہیں چلا کہ اس آدمی نے کیا کہا کیا نہیں، وہ سب سننے سے قاصر تھی۔ اتنے میں عزیر اس کے پاس آیا جو بھوک لگنے کی وجہ سے اپنی ماما کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زینش کو ایسے بیٹھا دیکھ وہ اسے ہلانے لگا، مگر زینش پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے دادی اور بابا کو آواز دینے لگا۔ تیمور اور اس کی کمرے میں آئے تو دیکھا زینش کی سانسیں رک چکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی ہروش کو نہیں پتا تھا اس کی ماما اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ وہ معصوم نظروں سے سب کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ زینش کے دل کو صدمہ پہنچا تھا جو وہ برداشت نہیں کر پائی تھی، اور اپنی بیٹی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا چکی تھی۔ دادی نے ہروش کو گود میں اٹھایا۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے کچھ کھا یا پیا نہیں تھا، بس وہ ایک ہی بات بار بار بول رہی تھی، میری ماما کہاں ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹے تو زینش کو بھول چکے تھے، مگر ہروش اس کو یاد کرتی رہتی۔ تیمور تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کی ساری ذمہ داری دادی نے سنبھال رکھی تھی۔ انہیں اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی تیمور کے دل میں ہروش کی محبت پیدا کر دے گا۔ آج ہروش کی برتھ ڈے تھی۔ وہ پوری 10 سال کی ہو گئی تھی۔ بھائی اور باپ تو اس سے بات نہیں کرتے، بس ایک دادی تھی جو اس کی پوری کائنات تھی، مگر اس کو نہیں پتا تھا اس سے یہ کائنات بھی چھیننے والی ہے۔ وہ اسکول سے خوشی خوشی گھر گئی، مگر گھر پہنچتے ہی اس کی سانس رک سی گئی۔ گھر میں بہت مہمان تھے، سب رو رہے تھے۔ وہ عزیر کے پاس جا کے رکی، بھائی یہ کیا ہوا؟ سب اس نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا۔ دادی اللہ میاں کے پاس چلی گئی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اس کو یاد آیا کہ اسک ماما بھی وہی چلی گئی تھی اور کبھی واپسی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے سہمی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی معصوم سی جان بلکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ہروش اکیلے کمرے میں سہمی بیٹھی تھی، کسی کو وہ یاد نہیں تھی۔ اتنے میں عزیر کھانے کی پلیٹ لیے اس کے پاس آیا۔ ہروش تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ اس نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی میں نہیں کھاؤں گی، اب دادی بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب میرا خیال کون رکھے گا؟ وہ رونی شکل بناتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں ہوں نہ تیرا بھائی، میں تیرے ساتھ رہوں گا، چل اب کھانا کھا۔ 12 سال کے بچے نے بڑوں کی طرح اس کو سمجھایا۔ ایک عزیر ہی تھا اس گھر میں جس کو وہ یاد تھی۔ اللہ نے ایک اور سہارا بنا دیا تھا اس کا، عزیر کے دل میں ہمدردی پیدا کر کے۔ تیمور نے نرگس نام کی لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھے، وہ اس کے آفس میں ہی کام کرت تھی۔ اس نے تیمور کی دولت کی وجہ سے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اب ہروش کو ایک ظلم اور برداشت کرنا تھا، وہ تھا سوتیلی ماں کا بدترین سلوک۔ تیمور نرگس کو گھر لے آیا۔ وہ کوئی 24 سال کی ماڈرن اور چالاک لڑکی تھی، کندھوں تک بال کھلے ہوئے تھے، پینٹ شرٹ پہن کر خوبصورت لگنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے سائم اور عزیر سے نرگس کا تعارف کرایا۔ نرگس ڈارلنگ، یہ دونوں میرے بیٹے میری جان ہیں، یہ میرے اور تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔
میری آدھی جائیداد انہی کے نام ہے۔ آج سے تم ان کی ماں ہو، مجھے امید ہے تم ان کا سگی ماں سے بڑھ کر خیال رکھو گی، لیکن ان کی سگی ماں نے تو ان سے پیار ہی نہیں کیا، کیونکہ اسے اپنی منحوس بیٹی کے سوا کچھ نظر ہی کہاں آتا تھا۔ اگر اس دن امی بیچ میں نہ آتی تو وہ کسی کچرے میں پڑی ہوئی ہوتی۔ اس نے اپنی نفرت نرگس کو ظاہر کراتے ہوئے کہا، اچھا تو وہ بھی یہاں رہتی ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے تیمور سے پوچھا، ہاں، مگر اس کی ذمہ داری کے لیے میں نے ملازمہ رکھ لی ہے۔ تم بس میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، آخر انہیں ہمارا سہارا بننا ہے۔ اس نے لہجے میں خوشی بھرتے ہوئے پر جوش انداز میں کہا۔ نرگس کی نظر تیمور کی دولت پر تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس کی پوری دولت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کو بچوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس اس وقت کے انتظار میں تھی جب سائم اور عزیر سے ان کے نام کی گئی جائیداد کو اپنے نام کرنا تھا۔ اس کے کہنے پر تیمور نے سائم اور عزیر کو بورڈنگ میں ڈالوا دیا تھا۔ ہروش پر بھی اس کے ظلم و ستم چلتے رہتے تھے، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بچی رہتی تھی۔ نرگس ہروش پر اتنی توجہ بھی نہیں دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی ہروش کا دولت میں کوئی حصہ نہیں، سائم اور عزیر کے نام تھی دولت۔ تو ہروش کی ذمہ داری ایک بڑی عمر کی ملازمہ کو دی گئی تھی۔ وہ دل کی بہت اچھی تھی، وہ ہروش کا دکھ سمجھ سکتی تھی، اس لیے وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نرگس جتنا چاہتی ہروش پر ظلم کرنے کا وہ اسے بچا لیتی تھی۔ ہروش انہیں دادی بولتی تھی، کیونکہ وہ اس کی دادی میں ملتی جلتی تھی۔ تیمور ان کی عزت کرتا تھا، اس لیے نرگس کا ان پر زور نہیں چلتا تھا، مگر چند سال بعد ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں گاؤں جانا پڑا۔ ہروش نے ان کا بہت انتظار کیا، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ ان کے جانے سے نرگس بہت خوش تھی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اسے عزیر کی آواز آئی، ہروش دیکھ میں کیا لایا ہوں۔ وہ چولہا ہلکا کر کے کچن سے باہر نکلی، جوڑے میں ہلکے سے کور کئے ہوئے بال جس میں سے لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر گر رہے تھی۔ چہرہ گرمی اور پسینے کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ دکھنے میں وہ زینش کی کاپی تھی، مگر خوبصورت قد کاٹ تیمور سے ملا تھا۔ اس نے باہر نکل کے اپرن اتارا۔ عزیر بھائی، کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نہ ابھی نرگس آنٹی آتی ہوں گی، وہ پھر سے مجھے بہت ڈانٹے گی۔ اس نے روتی شکل بنائی۔ میک اپ سے پاک چہرے پر بے انتہا معصومیت دیکھ کر عزیر کو اپنی بہن پر پیار آیا۔ بچپن سے اب تک وہ جب بھی آتا ہروش کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا۔ میٹرک کے بعد سے وہ دونوں بھائی گھر آ گئے تھے۔ سائم نے پڑھائی کے ساتھ تیمور کا بزنس سنبھال لیا تھا، وہ بالکل تیمور کی فطرت کا تھا۔ اسی سال ہروش نے میٹرک کے امتحان دیے تھے۔ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میٹرک بھی اس نے عزیر کی سفارشوں کی وجہ سے کر لیا تھا، کیونکہ عزیر کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی بات تیمور انکار نہیں کرتا تھا۔ نرگس کی بھی اس کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی تیمور اور سائم میں اس کی جان بستی ہے۔ وہ بنا کچھ حاصل کے اس گھر سے نہیں نکلنا چاہتی تھی، ورنہ نرگس تو یہی چاہتی تھی کہ اس کو پڑھانے کے بجائے گھر کا کام کرایا جائے۔ نرگس ہر وقت گھر سے باہر رہتی، اس وجہ سے ہروش تھوڑا بہت اس کے ظلم سے بچ جاتی، مگر کھانا پکانے سے لے کر گھر کی صفائی تک کے سارے کام ہروش کے ذمہ تھے۔ وہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتی کہ بابا سے اس کا سامنا نہ ہو۔ اگر کبھی غلطی سے وہ تیمور کے سامنے چلی جاتی تو وہ اس کو خوب ذلیل کرتا، اس کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیرتا تھا۔ اس کو یاد تھا بچپن میں اس نے ان سب کے ساتھ پکنک پر جانے کی بات کی تھی تو نرگس اس کو بہت مارا تھا۔ اس کے بعد سے ہی اس نے فرمائشیں کرنی بند کر دی تھی۔ وہ زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، بس عزیر تھا جو اس سے بات کرتا یا اپنی لائی ہوئی چیزوں سے آدھی ہروش کو دے دیتا۔ عزیر نے اس کے ہاتھ میں سموسون آور چاٹ کی شاپر دی، وہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ بچپن سے ہی وہ سموسے اور چاٹ شوق سے کھاتی تھی۔ عزیر جب بھی آتا تھا لے کر آتا تھا۔ اس کو سب کے ساتھ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ رات میں لیٹ بچا ہوا کھانا کھاتی، مگر پھر بھی وہ اس کوشش میں رہتی کہ تیمور اور نرگس کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو۔ سائم اور عزیر نرگس کو مما بولتے تھے، مگر ہروش کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اللہ آزمائش دیتا ہے تو ہمت بھی دیتا ہے۔ ہروش کو بھی اللہ نے ہمت دے رکھی تھی۔ تم یہاں بیٹھی مزے کر ہی ہو، کچھ پرواہ ہے؟ تمہارا باپ آتا ہوگا، وہ گھر میں گھسی ہی تھی۔ ہروش اور عزیر کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو اس کا خون کھول گیا۔ نہیں آنٹی، میں نے کھانا بنا لیا، بس روٹی پکانی رہ گئی ہے، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں آتے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اس کے سارے کام کرنے کے باوجود نرگس اس سے ایسا رویہ رکھتی، اور تیمور جس نے 17 سال سے اپنی بیٹی سے پیار سے بات نہیں کی تھی، اس کے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اس نے انگلیوں سے اپنے گال کو رگڑتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ عزیر پانی پینے کچن میں آیا تھا۔ اس نے ہروش کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ روئی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی نرگس کے پاس گیا۔ مام، آپ کیوں غصہ کرتی رہتی ہیں؟ ہروش پر اس کے لہجہ میں سختی تھی۔
اوہ، اب اس 2 टके کی لڑکی کے لیے تم مجھ سے زبان چلاؤ گے؟ آنے دو، تمہارے باپ کو بتاتی ہوں۔ وہ غراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عزیر، تمہیں تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی، اور اس لڑکی کو بھی بتاؤں گی۔ بہت پر نکل گئے، بس بہت برداشت کر لیا میں نے تم لوگوں کو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور کال ملانے لگ۔ رات کو سب کے کھانے کے بعد اس نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عزیر باہر گیا تھا۔ تیمور اور نرگس اپنے کمرے میں تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو گھور رہی تھی۔ مس ہروش یونو، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ تم ایک دن بہت آگے جاؤ گی، پھر دیکھنا تمہارے بابا تم سے بھی پیار سے بات کریں گے۔ اس نے چہکتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بات پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ تیمور اور نرگس اس وقت اس کے کمرے کے باہر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس کی ہنسی کی آواز سنی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نہ، اس ہروش کے لچھن ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، اپنے کمرے میں اپنے یار کو بٹھا رکھا ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے، ہمیں کیا پتا کون آتا ہے کون جاتا ہے، مگر آپ تو میری بات مانتے ہی کہاں، اور عزیر کو تو اس بے حیا لڑکی سے فالتو کی محبت ہے۔ نرگس نے تیمور کو بھڑکایا۔ نرگس کی بات سنتے ہی تیمور ہروش کے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ ہروش بیڈ پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ تیمور کو دیکھ اس نے بوکھلا کے آنکھیں کھولے۔ تیمور کو لگا کوئی کھڑکی سے باہر گیا ہے۔ اس نے ہروش کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور اسے بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر نکل دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی بتا رہی تھی، مگر تیمور پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ نرگس کیونکہ عزیر کی اس کی حمایت کرنے کی وجہ سے بھڑکی ہوئی تھی، اس نے تیمور کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہروش گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا، وہ گھر کے باہر بیٹھی گھٹنوں میں سر دے رو رہی تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا، لمبا سا قد، بلیک پینٹ شرٹ پہنے، ہلکی سی شیو میں اس کی وجاہت جھلک رہی تھی۔ ہروش نے اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ جی بولے، اس نے درد سے بھری آواز میں کہا۔ ایکچولی میں سائم کا دوست ہوں، یہ اسی کا گھر ہے نا؟ اس نے ہروش کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ آپ اندر تشریف لے جائیں۔ مگر آپ ہیں کون اور اس طرح باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے ہروش کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا۔ دیکھیں، میں جو بھی ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ جس کام سے آئے ہیں وہی کرے۔ اس نے غصے میں اس قدر ہینڈسم دکھنے والے لڑکے کو جھاڑا۔ اوکے اوکے، آپ غصہ نہ کریں، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ اتنے میں ہی عزیر وہاں آ گیا۔ ہروش کو باہر بیٹھا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ ہروش کے پاس جا کے پوچھنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہی ہروش نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور پوری بات اسے بتائی۔ عزیر اس کا ہاتھ پکڑ اسے اندر لے گیا۔ وہ جیسے ہی ہروش کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، نرگس اور تیمور غصے سے اسے گھورنے لگے۔ وہ اس وقت کچھ نہیں بول سکتے تھے کیونکہ سائم اور اس کا دوست ریان وہی بیٹھے تھے۔ عزیر نے اندر آتے ہی نارمل انداز میں سلام کیا۔ ریان، یہ میرا بھائی عزیر ہے۔ سائم نے ریان کا عزیر سے تعارف کرایا۔ اور یہ ان کے پیچھے کون ہے، اور یہ باہر بیٹھی کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سائم سے پوچھا۔ ارے یار، یہ میری چھوٹی بہن ہے ہروش، یہ ہم سب کی بہت لاڈلی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی کچھ بول دے تو یہ باہر جا کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ او وہ اچھا، ویسے یہ بالکل میری بہن کی طرح ہے۔ وہ بھی سب کی بہت لاڈلی ہے، تو اس کے بھی یہ سارے ناٹک رہتے ہیں۔ اس نے ہروش کی طرف دیکھ کر شوق سے کہا۔ ہروش اس کو اور سائم کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں انکل آنٹی، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ریان وہاں سے چلا گیا۔ یار، کہیں تو عزت رکھ لیا کریں میری، اگر اس کو گھر سے باہر نکالا تھا تو کہیں دور دفع کر کے آتے نا۔ اگر ابھی میں ریان سے جھوٹ نہیں بولتا تو کیا عزت رہ جاتی میری؟ سائم نے دھاتے ہوئے کہا۔ بس بھائی، زبان کو لگام دیں، جس طرح اپنے دوست کے سامنے اپنی محبت جتا رہے تھے، ایسی اگر حقیقت میں ہو جائیں تو آپ کو جھوٹ بول کر گناہ کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزیر نے بھی سائم سے اسی انداز میں بات کی۔ بس بند کرو تم دونوں لڑنا۔ تیمور نے کھڑے ہو کر ان دونوں کو چپ کرایا، اور یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور حکم سنایا۔ ہروش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس طرح اس کا باپ، اس کا محافظ، اس کو اس کے ہی گھر سے نکال رہا تھا۔ ہروش یہاں سے کہیں نہیں جائے، ورنہ میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی نرگس نے رنگ بدلے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر عزیر یہاں سے چلا گیا تو اس کے حصے کی دولت بھی جائے گی۔ ارے کیا ہو گیا بیٹا، ہر گھر میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس نے مصنوعی پیار دکھایا۔ تو ہروش کے معاملے میں بھی گھر میں رکھیں نہ بات، اس کو کیوں باہر نکالا جا رہا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں بات مکمل کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہروش بھی اس کے پیچھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ پاک، اتنی بری ہوتی ہیں بیٹیاں، تو آپ نے ہمیں بنایا ہی کیوں؟ یہ تو سب جہالت کی بات تھی۔
اگر عورت ذات نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ ہوتی، اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کا بھی وجود نہ ہوتا۔ عورت ذات کے لیے تو اللہ نے بے شمار حقوق اتارے ہیں۔ عورت کو تو اسلام میں شہزادی کا رتبہ دیا گیا تھا۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن اس نے گھر کا سارا کام نمٹا لیا تھا، اب اس نے کچن کی راہ لی تھی۔ جب اسے ڈرائنگ روم سے سائم اور نرگس کی باتوں کی آواز آئی، مام بابا چاہتے ہیں کہ دبئی جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کروں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میری شادی کر دی جائے تاکہ میں وہی سیٹل ہو جاؤں۔ اس نے اپنے دل کی بات نرگس کو بتاتے ہوئے کہا، تم کوئی پسند ہے یا پھر میں کوئی لڑک ڈھونڈوں؟ ویسے میری نظر میں ایک لڑکی ہے۔ نرگس نے اپنا جال بچھانا چاہا۔ نہیں مام، میں اپنی کلاس فیلو اینا کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پیرنٹس سے مل لیں، ویسے وہ راضی ہیں، بس آپ لوگ اسی مہینے شادی کی تاریخ پکی کر دیں، اس نے حکم کرتے ہوئے انداز سے نرگس کو بولا۔ ایک ہفتے بعد سائم اور اینا کی شادی طے ہو گئی تھی۔ نرگس نے گھر کا سارا کام ہروش کی ذمہ ڈال دیا تھا اور خود شاپنگ میں لگی تھی۔ نرگس کی ایک بھانجی ماہا بھی شادی کی رسمیں ادا کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ کافی خوش شکل اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ وہ جیسی اندر آیا، اس کی نظر سامنے کرسی پر کھڑی لڑکی پر پڑی۔ گلابی کلر کے قمیض شلوار میں پہلا دوپٹہ ایک سائیڈ کر کے باندھا ہوا تھا، کھلے ہوئے لمبے بال کمر پر گرے ہوئے تھے، گورے رنگ پر ہلکی سی لائٹ لپ سٹک اس کے حسن کو مکمل کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے سحر میں کھو گیا تھا۔ ریان بھائی آپ کب آئے؟ عزیر نے اس کو اس طرح ہروش کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آ کے پوچھنے لگا۔ وہ میں ابھی آیا تھا، آج مہن کا فنکشن تھا تو سوچا میں بھی کچھ مدد کر لوں، ریان نے جھینک کر اسے جواب دیا۔ اس کے اس طرح جھینکنے پر عزیر کو ہنسی آ گئی۔ جی بھائی کام تو ہے، آپ ایک کام کریں، ہروش کی مدد کر دے، شاید اس سے دیوار پر پھول نہیں لگ رہے۔ یہ بول کر وہ ہنسی کنٹرول کرنے لگا۔ وہ ہروش کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تھا، آف وائٹ کلر کے کرتے پر بلیک کلر کا کوٹ پہنے، ہاتھ میں واچ ہلکی سی شیو میں، وہ بہت وجیحا لگ رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہروش اس کو دیکھ کر چونکی، وہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرانے لگا، اس کے گال پر گہرا ڈمپل پڑتا دیکھ ہروش کا دل کیا وہ اس کو ہی دیکھتی رہی ہوا تھا ہی ایسا کوئی بھی اسے آرام سے پسند کر سکتا تھا۔ اس وقت خوبصورتی میں دونوں ہی ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ دوسری طرف عزیر ماہا کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھا تھا۔ معصوم سی شکل پر بے انتہا شرارت اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا دھیان ماہا سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ مہندے کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، ہروش سارا کام سمیٹ رہی تھی۔ اگلے دن بارات تھی، وہ بری طرح تھک گئی تھی، تھکن سے اسے بخار چڑھانے لگ گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی کام کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اگلے دن اسے تیز بخار تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کر نیچے گئی۔ اگر تم نے آرام کر لے ہوں تو اب تھوڑا میرا ہاتھ بٹا دو کام میں۔ نرگس نے اس کو دیکھتے ہی طنز کیا تھا۔ جی آنٹی میں آ رہی تھی، اس نے یہ کہہ کر کام شروع کر دیا تھا۔ رات میں بارات جانے کے تیار تھی اور ہروش تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا۔ جب ریان گھر کے اندر آیا، ارے آپ تیار نہیں ہوئی؟ اس نے ہروش کو ایسے دیکھا تو وہ چونک گیا۔ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ ارے آپ اکلوتی بہن ہے سائم کی اور لاڈلی بھی ہیں، آپ نہیں جائیں گی تو اس کو برا لگے گا۔ ہروش کو سائم کی بات یاد آ گئی تھی، اسے یہاں بھی اپنے بھائی کی عزت رکھنی تھی، کیونکہ ریان اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ اس لیے ہروش کو مجبوراً تیار ہونے کے لیے جانا پڑا۔ لیکن بارات نکلنے والی ہے، میں کیسے جاؤں گی؟ اس کو اچانک خیال آیا۔ آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو اپنی گاڑی میں لے جاؤں گا۔ انہیں جانے دیں، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، مگر وہ بھائی اور بابا غصہ کریں گے۔ ہروش نے اپنی پریشانی ظاہر کی، نہیں میں انہیں بول دوں گا، آپ جائیں، بس تیار ہو جائیں۔ بارات جا چکی تھی، وہ وہی ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جیسی زینے سے نیچے اتری، ریان کی نظریں اسی پر اٹک گئی۔ بلیو اور پنک کنٹراسٹ کا لہنگا پہنے، بالوں میں ٹیکا لگائے، گلے میں نازک سا نیکلس، ہاتھوں میں گجرے پہنے، وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ یار یہ کتنی حسین ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور اس میں کھو گیا۔ چلے۔ ہروش نے اس کو اپنی طرف ایسے دیکھتے ہوئے دیکھا تو جھنک گئی۔ اسے لگا وہ کچھ اور تیار ہو گئی تھی، مگر اس کی یہ سب شاپنگ ماہا اور نرگس نے ہی تیمور کے کہنے پر کی تھی، کیونکہ خاندان والوں کو تو اپنا پیسہ دکھانا تھا۔ نرگس کی یہی کوشش تھی کہ وہ سستا اور ہلکے کام کے ہی ڈریس خریدے، مگر ہروش نے اس سستے ڈریس کو پہن کر اس کی قیمت بڑھا دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ حال میں پہنچ چکے تھے۔ ریان کو اس بات کی حیرت ہوئی کہ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا کہ ہروش ان کے ساتھ نہیں پہنچی تھی۔ عزیر تو بس ماہا کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ انتہائی مہنگا جوڑا اور قیمتی میک اپ کے وہ ایک حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ادھر نرگس نے بھی 25,000 کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔
ڈارک میک اپ کے وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہروش کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ اتر گیا۔ ہروش اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اسٹیج پر سائم کی سالیاں اس کی جوتا چھپائی کی رسم کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ان سے بات کر رہا تھا۔ آئینہ بھی بہت قیمتی عروسی لباس پہنی ہوئی، شکل صورت کی اتنی خاص نہیں تھی مگر دلہن بن کے اس پر رو پایا تھا۔ سائم اپنے برابر میں بیٹھی اپنی دلہن پر فدا ہوتا جا رہا تھا۔ ماہا اور عزیر بھی وہیں کھڑے تھے۔ ماہا بھی عزیر کو پسند کرنے لگ گئی تھی۔ تقریب ختم ہونے تک ریان کی نظر بس ہروش پر ہی تھی۔ اس نے بہت کچھ نوٹ کر لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماما کو ہروش سے ملوائے گا۔ ہروش اس کی پسند تو تھی مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماما بھی اسے پسند کر لیں۔ اس کے ماما پاپا پڑھے لکھے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جو اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ اس کے پاپا کا اپنا بزنس تھا مگر وہ اپنے خود کے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اصلی اس نے سائم کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا تھا مگر اب سائم باہر ملک جا رہا تھا جس کی وجہ سے ریان نے اپنے پاپا کا آفس جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گھر جاتے ہی کام میں لگ گئی تھی۔ ماہا، نرگس اور عزیر دلہن کے کمرے میں بیٹھے رسمیں ادا کر رہے تھے۔ تیمور باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جانے لگ جب تیمور کے دوست نے اس کو آواز دی، ہروش بیٹا ادھر آؤ۔ اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ تیمور نے اس کو دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ السلام علیکم انکل۔ اس نے ان کے پاس جا کے آہستہ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ تیمور کتنی بڑی ہو گئی ہے تمہاری گڑیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ دیکھ تیمور آہستہ سے مسکرائے تھے۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا ہروش کے لیے جو تیمور اس کی موجودگی میں مسکرائے تھے۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی ساری تھکن اتر چکی تھی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ وہ صبح اٹھ کر نیچے گئی۔ اس کو دیکھتے ہی نرگس نے اس کو ناشتہ بنانے کا حکم دیا۔ کافی مہمان گھر پر رکھے ہوئے اس نے سب کا ناشتہ بنایا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے شاور لینے کا سوچا اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ عزیر ماہا سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے ماہا کو پرپوز کیا تھا جو ماہا نے خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ اس کی انگلی میں چمکتی ہوئی سونے کی رنگ پہنائی تھی۔ پورا گھر ولیمے کی تیاریوں میں لگا تھا۔ آئینہ سیلون جا چک تھی جبکہ سائم اور تیمور ولیمے کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ پیسہ پانی کی طرح خرچ کیا گیا تھا۔ ہروش اپنے کمرے میں اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ نرگس نے ماہا کو جوس کو گلاس دیا۔ جاؤ یہ جا کر ہروش کو دے آؤ۔ اس نے جوس میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہروش ولیمہ کی تقریب میں نہ جائے کیونکہ برات میں ہی ہروش کے لیے اچھے گھر سے رشتے آ گئے تھے۔ نرگس نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ ابھی پڑھے گی۔ اس سے یہ سب بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی سیلور میکسی پر سیلور جھمکے نکالے۔ اتنے میں ماہا گیٹ بجا کر اندر آئی۔ ہروش یہ جوس پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نہ، یہ پی کر تمہیں سکون مل جائے گا۔ اس نے معصوم شکل بنا کر ہروش کو جوس کا گلاس دیا۔ وہ سو کے اٹھی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا ہو رہا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنی دیر سو کیسے گئی تھی۔ اس نے باہر جانک کر دیکھا، سب گھر والے ولیمے میں جا چکے تھے۔ ریان کی نظریں ہروش کو ڈھونڈ رہی تھیں مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران پریشان عزیر سے پوچھنے لگا کہ ہروش نظر نہیں آ رہی۔ نرگس نے سب کو یہی بولا تھا کہ ہروش کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے عزیر نے بھی ریان کو یہی بتایا۔ ریان نے اپنی ماما کو بتا دیا تھا کہ ہروش آج نہیں آئی، اس لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے گھر جا کے مل لے گی اور اس کا ہاتھ بھی مانگ لے گی۔ وہ دکھی ہو کے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اس کو حیرت ہوئی کہ عزیر نے بھی اس کو نہیں اٹھایا۔ اس نے اپنے ہینگر میں لٹکے کپڑوں کو دک سے دیکھا، کتنا دل تھا اس کا آج ولیمے میں جانے کا۔ پوری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ نیچے گئی، سب سو رہے تھے۔ وہ اپنے کام نمٹانے لگی۔ اگلے دن سائم اور آئینہ کو دبئی چلے جانا تھا، اس لیے وہ سب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے سب کے ساتھ گھومنے چلے گئے۔ ماہا اور عزیر کے پیچھے لگنے کی وجہ سے ہروش کو بھی ان کے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ عزیر اور ماہا کو دیکھ ہروش سمجھ گئی تھی۔ وہ عزیر کی خوشی میں خوش تھی مگر اسے دکھ تھا کہ ماہا کے آنے کے بعد عزیر بہت بدل گیا تھا۔ اس نے ہروش کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہروش بھی ایک سائڈ بیٹھ گئی تھی۔ واپسی پر سب باہر سے ڈنر کر کے آئے۔ گھر آتے ہی سب سو گئے تھے کیونکہ صبح سائم اور آئینہ کو الوداع کہنا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نیچے آ گئی تھی۔ اس نے کچن سمیٹا، پھر ناشتہ بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب جاگ گئے تھے۔ اس نے ناشتہ لگایا، خود وہ ناشتہ اٹھتے کے ساتھ ہی کر لیتی تھی۔ سائم اور آئینہ ناشتے کے بعد اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ وہ جانے کے لیے نکل رہے تھے جب تیمور نے سائم کو گلے لگایا، بیٹا تم وہاں تھوڑے ہی عرصے کے لیے جا رہے ہو، تمہارا گھر اور تمہارا خاندان یہیں ہے، مجھے امید ہے تم میرا سہارا بننے کے بعد واپس لوٹوں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔
انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ تیمور اور نرگس انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، جبکہ ماہا اور عزیر موقع دیکھ کر گھومنے کے لیے نکل گئے تھے۔ عزیر نے ماہا کو بہت ساری شاپنگ کرائی، پھر وہ دونوں لنچ کرنے ریسٹورنٹ چلے گئے۔ جینس پر ٹی شرٹ پہنے، چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں گھوما کر ڈالا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے۔ عزیر اس کو دیکھا ہی جا رہا تھا اور وہ اپنے کھانے میں مگن تھی۔ جب ہی ایک لڑکا وہاں کے ماہا سے مخاطب ہوا، ہیلو ماہا کیسی ہو؟ اس نے ماہا کو دیکھتے ہوئے عزیر کو دیکھا۔ وہ لگتا ہے تم نے پھر بوائے فرینڈ چینج کر لیا۔ اس لڑکے نے عزیر پر طنز مارا، آپ کون ہیں اور یہ کیا بکواس کرے ہیں؟ اس نے اس کی بات سن کر اکڑ کر کہا، عزیر میں اسے نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بولتی ہوئی ماہا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ عزیر بھی اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا ماہا، اتنا غصہ نہیں کرو یار، اس نے ماہا کو کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا۔ غصہ نہیں کروں تو کیا کروں؟ اس نے کچھ بھی بکواس کر لی، آپ تو اسے سچ سمجھیں گے نہ؟ اس نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا، نہیں پاگل تم میری جان ہوا اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جس پر ماہا کھلکھلا گئی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی، آج وہ بہت دکھی تھی۔ اس کو شدت سے دادی یاد آ رہی تھی۔ وہ سارا کام کر کے اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ نرگس اپنی کسی فرینڈ کے گھر گئی ہوئی، اتنے میں عزیر اس کے پاس آیا۔ ہیلو مائی ڈیئر سسٹر، کیا حال ہے؟ اس نے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ آ گئی بہن کی یاد؟ مجھے تو لگا تم مجھے بھول گئے۔ ہروش نے ناراضگی سے منہ بنایا۔ نہیں یار، میں کیوں بھولوں گا، بس تیری بھابھی کو امپریس کرنے میں لگا ہوا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ ہروش نے بیڈ سے تکیا اٹھا کر اس کے منہ پر مارا اور بھاگ گئی۔ وہ ہروش کے پیچھے بھاگا۔ اتنے میں ماہا اپنے کمرے سے نکلی۔ ہروش اور عزیر کو اس طرح دیکھ اس نے منہ بنایا۔ نرگس گھر میں نہیں تھی۔ جب ریان اور اس کی مما گھر پر آئے، اس وقت ہروش ڈرائنگ روم میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ریان کو دیکھتے ہی اس نے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ السلام علیکم، اس نے انہیں سلام کیا۔ مما یہ ہیں۔ ریان نے بہت عزت سے اس کا تعارف کرایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی پسند کو داد دی۔ بیٹا اب کے مما بابا کہاں ہے؟ اس کی مما نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ گھر میں نہیں ہے، بابا آفس گئے ہیں اور آنٹی اپنی فرینڈ کے گھر۔ اس نے ہلکے سے کہا، کوئی بات نہیں، میں تو اپنی گڑیا سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ہروش اٹھ کر کچن میں چائے ناشتے کا انتظام کرنے گئی۔ اتنے میں ہی ماہا وہاں آ گئی۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر سلام کیا اور وہی بیٹھ گئی۔ اتنے میں ہی عزیر وہاں آ گیا تھا۔ ریان اور وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ اس کی مما بیٹھی ماہا سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے بول دیا نہ، میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کر کے برباد نہیں کروں گی۔ مجھے اس کی کزن نے اس کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ توبہ، آج کل کے لوگ شکل سے اتنے معصوم لگتے ہیں اور اندر سے کیا ہوتے ہیں۔ ریان کی مما نے گھر آتے ہی ریان کو صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ ماہا نے ان کو ہروش کے لیے نہ جانے کیا بتایا تھا۔ ماما، وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، وہ سچ میں معصوم ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ ریان نے ان کو سمجھانا چاہا مگر انہیں اس کی نہیں سنی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی خراب لڑکی کی وجہ سے ریان کی زندگی خراب ہو۔ ادھر ریان کی ماما سے ہونے والی بات اور ان کے آنے کی وجہ ماں نے نرگس کو بتا دی تھی۔ نرگس اس سے بہت خوش ہوئی۔ نرگس کا کام ماہا نے آسان کر دیا تھا، کیونکہ ماہا شکل صورت میں ہروش جتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے جیلس فل کرنے لگی تھی اور ریان کو دیکھتے ہی اس کا دل ریان پر اٹک گیا تھا۔ اور نرگس کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہروش کی شادی ہو۔ ماہا اپنے گھر جا چکی تھی، عزیر اس کو چھوڑ کر آیا تھا۔ گھر جاتے ہی اس نے رنگ بدل لیے تھے۔ وہ عزیر سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ عزیر اس کے پیچھے پاگل اس کو کال کرنے لگا۔ بہت ساری کالز کرنے کے بعد ماہا نے فون اٹھایا۔ ماہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے یار؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ، میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، مگر مجھ سے دور مت جاؤ، اس نے دیوانوں کی طرح کہا۔ عزیر، میرے گھر میں تمہارا پتہ چل چکا ہے، میری مام سمجھ رہی ہے کہ تم میرے سے ٹائم پاس کر رہے ہو۔ اس نے آواز میں معصومیت بھرتے ہوئے کہا، میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ عزیر نے اس کو اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں پروف دینا پڑے گا۔ ماہا نے اپنا جال بچھایا تھا۔ کیسا پروف؟ عزیر نے سوال کیا۔ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے حصے کی تمام جائیداد جو تمہارے پاپا نے تمہارے نام کر رکھی ہے، میرے نام کر دو، تب میں مانوں گی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ ہاں، مگر یہ بات صرف میرے اور تمہارے بیچ رہنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ عزیر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ماہا پر قربان کر دے گا۔ اس نے چھپکے سے ان 2 گھروں کی فائل جو تیمور نے اس کے نام کیے ہوئے تھے نکال کر ماہا کے نام کرنے کا سوچ لیا تھا۔ عزیر نے لاک اپ سے فائل نکال کر ماہا کے نام کر دی تھی۔ تیمور نے بچپن میں اس کے نام 2 بڑے بڑے گھر کیے تھے اور سائم کے نام بھی۔ سائم نے تو انہیں بیچ کر اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا تھا، مگر عزیر نے ماہا کے نام کر دیے تھے۔ فائل دیکھ کر ماہا خوش ہو گئی تھی، عزیر بھی اس کی خوشی میں خوش تھا۔
اب ہو گیا یقین میری محبت پر؟ اس نے ماہا سے پوچھا۔ ہاں میری جان، اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ چلیں اب مجھے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنا ہے اور بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے ایک اور فرمائش کی تھی۔ اس نے ماہا کو بہت ساری شاپنگ کرائی، اس کو پھول بہت پسند تھے۔ اس نے ماہا کو گلاب کے پھول کے گجرے پہنائے جس کو دیکھ ماہا کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اسے اس طرح دیکھ عزیر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ماہا کے نام گھر کرنے کے بعد بھی وہ عزیر سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ عزیر کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس سے منتیں کرتا رہتا کہ وہ اس سے بات کر لے، مگر وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ دکھنے میں جتنی معصوم تھی، اس کا دل اتنا ہی سیاہ تھا۔ عزیر کی حالت بھی ان عاشقوں جیسی ہو گئی تھی جو عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری رات گھر نہیں آتا تھا۔ اس کی حالت دن بہ دن غیر ہوتی جا رہی تھی۔ تیمور بھی اس سے پوچھتے رہتے مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ مگر ہروش اس کے دکھ سے واقف تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ہروش کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب اسے نرگس کے چیخنے کی آواز آئی، وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ تیمور بھی اس کی آواز سن کے آچکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں زیورات کے ڈبے تھے جو پچھلے 10 سال میں تیمور نے نرگس کے لیے بنائے تھے۔ تیمور، میرے سارے زیورات کسی نے چوری کر لیے ہیں، اس نے مصنوعی روتے ہوئے کہا۔ کیا کس نے چوری کر لے تمہیں پتا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لاکھوں روپے کا زیور تھا یہ۔ تیمور کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اور کون کرے گا؟ تمہاری اس منحوس بیٹی نہیں کرے ہوں گے؟ اشک ہمیشہ نظر رہتی تھی میرے زیورات پر، یہ کہہ کر اس نے ہروش کے بال پکڑ لیے تھے۔ بتا کہاں ہے؟ زیورات کس کو دے کر چوری کرائے بتا، ورنہ جان لے لوں گی تیری۔ نرگس جانوروں کی طرح اس پر جھپٹی۔ ہروش کا دماغ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تیمور چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہروش روئے جا رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا تھا، جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ جب نرگس نے گرنے کی ایکٹنگ کی، تیمور نے فوراً اس کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ نرگس یار تم فکر نہیں کرو، انہوں نے اس کو دلاسا دیا۔ مجھے نہیں پتا، اس لڑکی کو میرے سامنے سے دفع کر دو، اس سے کہو میرے زیور مجھے واپس کرے ورنہ لوں گی اس کی۔ تیمور کھڑے ہو کر ہروش کے پاس گئے۔ اسی دن کے لیے میں چاہتا تھا تم پیدا نہ ہو، اسی لیے مجھے بیٹی ذات سے نفرت ہے جو صرف ایک بوجھ کی طرح ہے۔ کاش میں تمہیں بچپن میں ہی مار دیتا۔ انہوں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بابا آپ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ بس ختم کرو یہ ناٹک، ایک دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اقرار کر لو کہ تم نے ہی زیور چرائے ہیں، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نرگس کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ زیور نرگس نے ہی چوری کرے تھے اور وہ ان کو بیچ چکی تھی۔ سارے زیوروں کا کل قیمت 70 لاکھ تھی۔ اس نے ہروش پر بڑے آرام سے الزام لگایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کا کبھی یقین نہیں کرے گا۔ ہروش کافی دیر درد سے تڑپتی رہی۔ جب اس کی تھوڑی ہمت ہوئی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ہروش کمرے میں جا کر رونے لگی۔ زخموں پر مرہم لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ پاک، بس اب مجھ میں ہمت نہیں رہی سب برداشت کرنے کی۔ مجھے پتا ہے صبر کرنے والے کے ساتھ آپ خود ہیں، مگر میرے ساتھ تو ہمیشہ غلط ہوا ہے۔ آپ اپنے بندے کو اتنی آزمائش دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکے۔ میرے مالک میری آزمائش بھی ختم کر دے، میں تھک چکی ہوں۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس نے تیمور کے کمرے میں دیکھا، وہ دونوں گھر میں نہیں تھے۔ وہ اس کے کمرے میں گئی اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی مطلوبہ چیز آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ایک درد بھری گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ صبح سے نیچے نہیں آئی تھی۔ نرگس خوش تھی۔ اس کو لگا ہروش کمرے میں ڈر کر بیٹھی ہے، اسے ماہا سے کچھ کام تھا۔ اس نے اپنی بہن کے گھر جانے کی تیاری کی۔ اس کے نکلتے ہی عزیر گھر میں آیا تھا۔ مام آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ وہ میں ماہا کے گھر جا رہی ہوں، نرگس نے ماہا کے نام پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ماہا کا نام سنتے ہی عزیر کے چہرے پر درد آیا تھا، جو دیکھ کر نرگس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ریان گھر میں داخل ہوا تو عزیر صوفے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ ریان کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم ریان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ ریان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس بھائی، اس نے یہ بولتے ہی درد اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ اسے ماہا کا دیا ہوا درد یاد آیا تھا۔ اور سنائے کیسے آنا ہوا کافی ٹائم بعد نظر آئے ہیں؟ عزیر نے ریان سے پوچھا۔ ہم یار کام تو مجھے تھا، مگر میں اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری تھا، کل ہی آیا ہوں، اس لیے آج یہاں آ گیا۔ مجھے ہروش سے کچھ بات کرنی ہے، تم پلیز اسے بلا لاؤ۔ عزیر جانتا تھا کہ ریان ہروش سے محبت کرتا ہے، وہ سمجھ سکتا تھا محبت کا دکھ۔ وہ اٹھ کر ہروش کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ دونوں اسپتال میں بیٹھے تھے۔
जब डॉक्टर उनके पास आए, सॉरी, हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचा सके, मगर वो कोमा में चली गई हैं। ये भी एक माजिज़ा है, वरना उन्होंने काफ़ी तादाद में नींद की गोलियां खा ली थीं, जिसको खाए हुए भी 15 घंटे हो चुके हैं। ऐसा करने के बाद इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर की बात सुनते ही रेयान की आंखों में आंसू आए थे। वो तो शुक्र था कि वो हरोश से मिलने चला गया था, वरना वो वहीं पड़ी मर जाती। हरोश के दर्द का उसे एहसास हो चुका था। वो कन हालात से गुजरी है, उसे सब अजीर ने बता दिया था। उसने आंसू साफ किए और वहां से उठकर चला गया। नरगिस ने तैमूर को मजीद भड़का दिया था। उसका कहना था कि हरोश ने अपने जुर्म को मानते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की है। तुम फिक्र मत करो, वो मरी नहीं है, कभी न कभी तो कोमे से बाहर आएगी, ना इसका हिसाब मैं तब ले लूंगा। तैमूर के दिल में अभी भी अपनी बेटी के लिए रहम नहीं आया था। नरगिस को पता चला कि रेयान हरोश से मिलने आया था, तो उसने रेयान को ये कहानी सुना दी कि हरोश किसी से बहुत मोहब्बत करती थी और हरोश ने उसको घर के सारे जेवर चोरी करके दे दिए थे। वो लड़का उसको धोखा देकर भाग गया, जिसकी वजह से हरोश ने खुदकशी करने की कोशिश की है। रेयान ने सोच लिया था कि अगर हरोश के दिल में कोई और है तो वो उसके पीछे अब कभी नहीं आएगा। 6 माह बाद उसकी आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। आसपास काफी डॉक्टर्स थे। उसको कुछ खास याद नहीं था, बस उसको वो रात याद थी जब उसने थक कर अपने आप को मौत के हवाले करने का सोचा था। उसको लगा वो लंबे अरसे से सो रही थी। उसने अपने आसपास देखा। मुबारक हो मस हरोश, 6 महीने बाद आपको होश आया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप जल्द होश में आएंगी, डॉक्टर ने हैरत से उसको बताया था। मुझे क्या हुआ था उसके समझ नहीं आ रहा था। वो बेड पर से उठने की कोशिश करने लगी जब एक नर्स ने आकर उसको पकड़ा। मस हरोश, आप मुकम्मल ठीक नहीं हुई हैं, आपको आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा। उसके साथ ही नर्स ने उसको इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही वो नींद की वादियों में चली गई थी। 2 दिन बाद हरोश के घर कॉल कर दी गई थी। हरोश की देखभाल के लिए एक मुलाजिमा रखी हुई थी जो 6 माह से उसके साथ थी। हरोश को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तैमूर उसे हॉस्पिटल लेने आए थे। उनकी नजरें झकी हुई। वो उनके साथ हॉस्पिटल से वापस घर आई थी। घर पहुंचते ही उसको झटका सा लगा था। घर की हालत बिल्कुल बदली सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां रहता ही नहीं। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। अजीर अपने कमरे में है, जाओ इससे मिल आओ, तैमूर ने आहिस्ता से बोला और किचन की तरफ चले गए। बाबा, आप क्यों किचन में जा रहे हैं? नरगिस आंटी कहाँ है? नरगिस का नाम लेते ही उसको फिर वही बात याद आ गई थी। उसने डरते डरते तैमूर से पूछा। इतने साल में ये पहली बार था जब उसके बाबा ने इससे बात की थी। वो अब इस घर में नहीं है, तुम जल्दी से अजीर के पास जाओ, इसने मुझे कहा था। जैसी तुम आ जाओ तो तुम्हें उसके पास मिलने भज दोन। हरोश उसके कमरे की जानिब चलने लगी। बहुत नवाब हो गई है। अजीर भाई खुद क्यों नहीं आए मुझे लेने, अगर इतनी ही मेरी याद आ रही थी। वो दिल ही दिल में अजीर से नाराज होते हुए तेज तेज कदम बढ़ाने लगी। इसने जैसी अजीर के कमरे का दरवाजा खोला था, हैरत से उसकी आंखें फटी रह गई। कमरे की हालत बिल्कुल गैर थी। ऐसा लग रहा था बरसों से सफाई नहीं हुई। अजीर बेड पर पांव फैलाए बैठा था। उसके आधे जिस्म पर मोटी सी चादर थी। साइड टेबल पर कुरान पाक रखा था। अजीर की हालत भी बिल्कुल गैर थी। हरोश ने उनके पास जाकर सलाम किया। इसने बहुत प्यार से अपनी मासूम बहन को देखा था। वालेकुम सलाम, इसने कर्सी की तरफ इशारा करके उसको बैठने का कहा। हरोश इसके पास रखी चेयर पर बैठ गई। भाई ये सब क्या हो गया? आपकी क्या हालत हो गई है? इतने कमजोर हो गए हैं, घर की हालत भी अजीब हो गई है। नरगिस आंटी कहाँ हैं? इसने एक सांस में बहुत सारे सवाल अजीर से पूछे। नरगिस आंटी को डैड ने डिवोर्स दे दी है, उसने उदास लहजे से कहा। तुम्हारे कोमे में जाते ही बाबा का बिजनेस में नुकसान हो गया था। उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत से मजदूर जख्मी हुए। सब जल के राख हो गया था, कुछ भी न बचा था। मजदूरों के इलाज के लिए बाबा ने सारा पैसा उनको दे दिया। बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोबारा बिजनेस शुरू कर सके, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने का सोचा और बैंक से करोड़ों का लोन लेकर अपने दोस्त के साथ मिला दिया। चूंकि बाबा ने कोई कागजात नहीं बनाए थे, उन्होंने अपने दोस्त पर अंधा भरोसा किया था, इसलिए बाबा के दोस्त मकर गए कि बाबा ने कोई पैसे उन्हें नहीं दिए। बाबा ने पुलिस में भी कंप्लेन की थी, मगर कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई कुछ ना कर सका। बाबा बिल्कुल कंगाल हो गए थे। उनके पास वो पैसा खत्म हो गया था जिसकी वजह से माम उनके साथ रहती, इसलिए उन्होंने बाबा से अकीदगी कर ली। ये कहकर उसने सर झुका लिया, इतना सब कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं। सिर्फ 6 महीनों में काया पलट गई थी, तो अब घर कौन देखता है? इसने हैरत से पूछा। कोई नहीं, बाबा के कुछ पैसे बैंक में पड़े जो अभी तक चल रहे हैं।
روز بابا اس سے کھانا لے آتے ہیں اور ہم دونوں مل کر کھا لیتے ہیں۔ تمہاری بہت یاد آتی تھی۔ یہ گھر بالکل ویران ہو گیا تھا۔ اب تم آ گئی نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جو ہروش سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ اس نے فوراً سے بات بدلی تھی۔ چلیں، اب میں آئی ہوں نہ، تو اب سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا، اس لیے ابھی آپ یہاں سے اٹھیں، میں پہلے یہاں کی صفائی کروں گی، پھر پورے گھر کی کروں گی۔ اس نے بچوں کی طرح بولا تھا۔ نہیں ہروش، میں نہیں اٹھ سکتا۔ عزیر کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ جلدی سے اٹھیں بھائی، یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے اوپر سے چادر اٹھائی۔ ہروش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر کر باہر نکلنے لگے۔ اس نے اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ماں ملک چھوڑ کر جا چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت دکھی تھا۔ وہ پوری رات اپنی بائک ادھر ادھر بھگا رہا تھا جب سامنے سے ٹرک آیا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وہ کافی دیر وہی بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر عزیر نے اس کو دلاسا دیا، بھائی آپ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے پوچھا، ادھر آؤ میرے پاس، یہاں کے بیٹھو۔ اس نے ہروش کو اپنے پاس بلایا، چلو چپ ہو جاؤ، تمہارے بھائی کے نصیب میں یہی تھا۔ بابا رکھتے ہیں میرا خیال، وہی مجھے کھانا کھلاتے ہیں، وہی مجھے پانی دیتے ہیں، اور وہ سوتے بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ جس عمر میں مجھے ان کا سہارا بننا تھا، اس عمر میں وہ میرا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ میں بالکل محتاج ہو گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بھائی آپ روئے نہیں، میں ہونا آپ کے ساتھ، اس نے بھیگی سی آواز میں عزیر کو دلاسا دیا۔ اتنے میں ہی تیمور کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں آئے۔ ہروش نے اپنے بابا کو پہلی بار ایسے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی ہروش باہر جانے لگی۔ تیمور نے اسے آواز دے کر روکا، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کھانے لے لیے، انہوں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھلے ہی تیمور کے گناہوں کی سزا اسے مل رہی تھی، مگر ہروش کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا اپنے بھائی اور باپ کو اس طرح دیکھ کے۔ صرف 6 ماہ میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ بے شک وہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ایک کن کی دیر ہوتی ہے اور قسمت بدل دی جاتی ہے۔ تیمور کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ ان کی بچی کچی دولت بھی ختم ہوئی جا رہی تھی۔ انہوں نے کافی لوگوں سے کام کا کہا، مگر ان کی عمر دیکھ کر کوئی بھی انہیں جاب نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے سائم کو بھی کال کی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کی بھی اب فیملی بننے والی ہے، وہ اب واپس پاکستان نہیں آ سکتا۔ کچھ رقم اس نے تیمور کو بھیج کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ ہروش نے پورے گھر کی صفائی کی تھی۔ ابھی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر اس نے پورے دل و جان سے گھر کی حالت ٹھیک کی تھی۔ عزیر کا بھی وہ پورا خیال رکھتی تھی۔ وہ ویل چیئر پر ہی رہتا تھا۔ ہروش اس کو اس کی محتاجگی کا بالکل محسوس ہونے نہیں دیتی تھی۔ تیمور کا سر جھک چکا تھا۔ وہ بیٹی جس سے وہ اتنی نفرت کرتا، وہی بیٹی اس کا سہارا بن گئی تھی۔ اس کو اپنا ماضی یاد آیا تھا کہ کس طرح وہ ہروش کو دھکارتا تھا، مگر وہ ایک بیٹی تھی، اور کائنات میں سب سے زیادہ ایک بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ تیمور کام ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، جب ان کا پرانا دوست جو جیولر تھا وہ ان کو ملا۔ سلام دا کے بعد اس نے تیمور سے کہا کہ بھابھی کو بولیے گا کہ جیولری کے نیو ڈیزائن آئے ہوئے ہیں، وہ اب میرے ساتھ نہیں رہتی، ہم نے علیحدگی کر لی ہے۔ تیمور نے سنجیدہ سے انداز میں کہا، مگر کیوں؟ اور 6 ماہ پہلے تو بھابھی میرے پاس آئے تھی اپنی کسی بھانجی کے ساتھ بہت ساری جیولری خریدنے اور بیچنے۔ اس نے حیرت سے کہا۔ اس کی بات سن کے تیمور کے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس جیولری کی بات کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس کی نظر ہروش پر پڑی تھی۔ اس نے اپنی پیاری سی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، بہت شرمندہ۔ تیمور کو بینک کی طرف سے نوٹس آنے لگے تھے، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا قرض چکا دے۔ اس نے اپنا گھر بیچ کر بینک کا سارا قرضہ ادا کر دیا تھا اور کسی سستی جگہ پر ایک گھر خرید لیا تھا۔ وہ عزیر اور ہروش کو کہہ کر وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے سائم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ تیمور کو ایک ساتھ ہی بہت سارے صدمے ملے تھے، جس کی وجہ سے اس کی حالت دن بہ دن خراب ہونے لگی تھی۔ سارے پیسے ختم ہو چکے تھے، تیمور کے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا۔ ہروش سب دیکھ بہت پریشان تھی۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اس کو اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے بابا کی بیٹی بن کر ہی ان کا بیٹوں سے بھی زیادہ خیال رکھے۔ تیمور اب ہروش سے بات چیت کرنے لگے تھے، مگر وہ ان سے بات کرنے میں ڈرتی تھی۔ عزیر بھی ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا۔ صبح اٹھ کر تیمور ایک کچن میں گئے، مسالوں کے ڈبے بھی خالی تھے، گھر میں آٹا بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے کہ کچھ کام ڈھونڈیں گے۔ گلی کے کونے تک پہنچ کر ہی ان کو چکر آئے تھے اور وہ وہی گھر گئے تھے۔ گلی کے کچھ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ ہروش انہیں اس طرح دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لے۔ اس نے گھر کا سارا کام کرا اور اپنی چادر پہن کر باہر نکل گئی۔
وہ ایک اسکول میں گئی تھی جو اس علاقے میں تھا۔ اس نے صرف میٹرک ہی کیا تھا مگر وہ اردو میں بہت اچھی تھی۔ اسے اسکول میں پرائمری کلاسز میں اردو کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ وہاں کی میڈم دل کی اچھی تھی۔ ہروش نے ان کو اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ہروش سے اس کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو کچھ پیسے ایڈوانس کے طور پر دے دے۔ اس نے اسی دن سے وہاں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں کی سیلری اتنی نہیں تھی کہ گھر کا پورا ہو سکے مگر ہروش نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اسے بھی غنیمت جانا تھا۔ آدھے دن بعد وہ پڑھا کر گھر واپس آنے لگی۔ وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے ڈرتی تھی مگر حالات کا یہی تقاضا تھا۔ وہ واپسی آتے ہوئے ان پیسوں سے آٹا اور دال اور کچھ ضروری چیزیں لیتے آئی۔ وہ گھر آئی تھی۔ تیمور اور عزیر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سامان دیکھ کر تیمور کو بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ ہروش تم کہاں گئی تھی؟ عزیر نے ویل چیئر پر بیٹھے ہی اس سے پوچھا۔ بھائی مجھے اسکول میں جاب مل گئی ہے۔ وہاں کی تنخواہ اتنی تو ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں، وہ معصومیت سے کہہ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ تیمور کا سر جھک گیا تھا۔ وہ روز اسکول پڑھانے جاتی اور واپس آ کے گھر کے کام کرتی تھی۔ وہ دل و جان سے عزیر اور اپنے بابا کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہروش اسکول سے پڑھا کر واپس آ رہی تھی۔ جب اسے ایک ٹھیلے پر بہت سے رسالے رکھے نظر آئے، اس نے 2 ڈائجسٹ خرید چھوٹی یہ اس کو گھر آتے آتے 2 بج جاتے تھے۔ وہ گھر آتے ہی عزیر کے پاس گئی۔ ہروش کے باہر جانے کے بعد تیمور ہی عزیر کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے جس بیٹی کو وہ بوجھ سمجھتے تھے۔ آج اسی بیٹی نے ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ آج اس کو اسکول کی پہلی سیلری ملی تھی جو بہت کم تھی مگر پھر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ عزیر کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ سو رہا تھا۔ تیمور اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیمور گھر آ گئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ہروش نے ہلکے سے پوچھا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بیٹا نماز پڑھنے گیا تھا۔ انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ خدا نے اس کے نصیب پر بھی کن لکھ دیا تھا۔ اس کو باپ کا پیار ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اسے محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ تو بس اپنوں سے محبت چاہتی تھی۔ اس نے رات میں ہی کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ اسے اسکول بھی جانا تھا۔ اگلے دن تیمور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سننے لگے۔ مولوی صاحب بیٹی پر بیان دے رہے تھے۔ ان کے ایک ایک الفاظ پر تیمور کے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگنے لگے مگر جب تک اللہ کے بندے معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، جانتے ہو حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا، یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسی نے پھر کہا، یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو؟ اللہ نے پھر فرمایا میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسی علیہ السلام نے پھر فرمایا، یا اللہ اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہو تو پھر تو اللہ پاک نے پھر فرمایا میں تیسری بھی بیٹی پیدا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹیوں سے محبت کرو۔ جس شخص نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کا خیال رکھا اور ان کا نکاح کیا، اس کے نصیب میں جنت ہے۔ مولوی صاحب مسلسل بیان دے رہے تھے مگر تیمور کے دماغ میں بس اس کا ماضی چل رہا تھا۔ وہ گھر آئے تو ہروش کچن میں تھی۔ چھوٹا سا کچن جہاں 2 افراد مشکل سے ہی آ سکتے تھے۔ وہ پوری پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ گرمی بھی شدت کی تھی۔ انہوں نے ہروش کو آواز دی، جی بابا۔ وہ کچن سے باہر نکل کر ان کی طرف دیکھنے لگی، ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بیٹا آج تک میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا میں معافی کے قابل نہیں۔ مجھ جیسا بدنصیب باپ جس نے اپنی اتنی اچھی بیٹی کی قدر نہیں کی، جس نے بیٹی جیسی رحمت سے نفرت کی، اس کو بوجھ سمجھا، آج میں خود اس رحمت پر بوجھ بن گیا ہوں، مگر پھر بھی اپنے باپ کو معاف کر دو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں بابا آپ ایسا نہیں کہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ اپنے بابا کے گھٹنوں پر سر رکھے رونے لگی۔ وہ رات میں عزیر کے پاس بیٹھی گھنٹوں باتیں کرتی رہی۔ جب وہ سو گیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں چلتی، گھر میں بس 3 کمرے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھی، اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈائجسٹ اٹھا کر پڑھنا شروع کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے پوری ڈائجسٹ پڑھ لی تھی۔ اس کو خود کو بھی لکھنے کا دل کیا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے کاپی پین نکالا اور کچھ لکھنے لگی۔ اگلے دن روٹین کے مطابق وہ اسکول گئی۔ اسکول میں بہت کام تھا۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ اس کو تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ نڈھال سی لیٹ گئی۔ تیمور نے اس کو دیکھا تو پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کو نیند آ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ تیمور کچن میں کھڑے کچھ کوک کر رہے تھے اور عزیر کچن کے باہر وہیل چیئر پر بیٹھا انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔
ان دونوں نے ہروش کو آتے دیکھا تو چپ ہو گئے۔ بابا بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اسے یاد تھا اس کے بابا کبھی زندگی میں اس کے سامنے کچن میں نہیں گئے تھے۔ ہم نے سوچا آج تمہیں کچھ آرام دے دیا جائے، انہوں نے مسکرا کر کہا، چلیں آپ دونوں باہر جائیں، میں بنا لوں گی کھانا۔ اس نے ایک نظر کچن میں جھانک کر دیکھا، پورا کچن الٹا ہوا تھا۔ اس نے ایپرن پہنا اور کچن میں گھس گئی۔ کھانا بنانے اور گھر کا کام سمٹنے کے بعد وہ چھت پر آئی تھی۔ چھت کی حالت بہت غیر تھی۔ اس نے ایک جگہ صاف کی اور وہاں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر سکون اتارا، پھر اپنی کاپی اور پین نکال کر اپنی ادھوری تحریر مکمل کرنے لگی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ اس نے مشین لگا کر کپڑے دھوئے تھے جب اسے تیمور کی کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے آواز آئی تھی۔ نرگس نے تیمور کے اسی دوست سے شادی کر لی تھی جس نے تیمور کو بزنس میں دھوکہ دیا تھا۔ تیمور سمجھ گئے تھے کہ یہ سب نرگس کی چال تھی، جو ان سے ان کا سب کچھ چھینا گیا تھا۔ وہ فون کاٹ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ ہروش نے گھر کا سارا کام کر لیا تھا۔ تیمور بھی گھر آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تیمور عزیر کے پاس بیٹھے تھے۔ ہروش چھت پر چلی گئی تھی اور اپنی تحریر کا اختتام کرنے لگی۔ اگلے دن وہ اسکول گئی تھی۔ اسکول کے سب ٹیچرز سے اس کی اچھی سلامت تھی۔ اس نے اپنی تحریر ایک ٹیچر کو دکھائی جو سیکنڈری میں اردو کی ٹیچر تھی۔ اس کی تحریر انہیں بہت پسند آئی۔ ایسے کر کے پورے اسکول میں اس کی تحریر پڑھی گئی تھی۔ اسکول کی میڈم نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ لکھنا بھی شروع کرے۔ انہوں نے وہ تحریر اپنے پاس رکھ لی۔ اگلے مہینے وہ اسکول سے خوشی خوشی گھر آئی تھی۔ خواتین کی کسی ڈائجسٹ میں اس کی تحریر بطور افسانہ شائع ہوئی تھی اور آج اسے سیلری بڑھا کے ملی تھی۔ اس نے میڈم کا شکریہ ادا کیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی تحریر اپنے بابا اور بھائی کو دکھائی، پھر ان کی پسند کا کڑھائی گوشت بنانے کچن میں چلی گئی۔ ہروش کی سیلری سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے عزیر نے گھر بیٹھے ہی آن لائن ٹیوشن دینا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا اس لیے اس کو کافی رقم مل جاتی تھی۔ اس نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی تھا جہاں وہ دوپہر میں بچوں کو بالکل مفت قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ اس نے اپنی معذوری سے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ ہروش کو دیکھ کر اس کے اندر ایک چمک اٹھی تھی جینے کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی اللہ کی راہ میں رہ کر گزارے گا۔ تیمور دن بہ دن بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ ہروش اور عزیر ان کے لیے بہت پریشان تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ تیمور کا علاج کروا سکیں۔ عزیر نے سائم کو بھی کال کی تھی۔ سائم کے ایک ہفتے پہلے بیٹا ہوا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ روز رات میں چھت پر جا کے بیٹھ جاتی تھی۔ اسے تنہائی میں سکون ملتا تھا۔ اس نے کاپ اور پین اٹھا کر اپنا اگلا افسانہ لکھنا شروع کیا۔ اس کے دل میں جتنا درد تھا اتنا ہی درد اس کے لفظوں سے نکلتا تھا۔ اس نے وہ افسانہ مکمل کیا تھا اور نیچے جا کر سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اسکول گئی تھی۔ اسکول پہنچتے ہی اس نے اپنا افسانہ میڈم کو دیا۔ وہ اخلاق کی بہت اچھی تھی، اس لیے اس کو ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ میڈم نے اس کی سمجھداری اور اخلاق کی وجہ سے اس کو پرائمری سیکشن کی انچارج بنا دیا تھا۔ اسی اسکول میں ایک اور ٹیچر تھے جن کا نام یاسر تھا۔ وہ مزاج سے بہت مزاحیہ تھے۔ وہ ہروش کو بہت پسند کرنے لگ گئے تھے۔ عمر میں وہ ہروش سے 8 سال بڑے تھے اور سیکنڈری سیکشن کو پڑھاتے تھے۔ انہوں نے میڈم سے ہروش کے گھر کا ایڈریس لیا تھا اور جلد ہی اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ گھر آ کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ عزیر اپنے کمرے میں بیٹھا بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھتا تھا کہ پورے گھر میں اسک آواز گونجتی تھی۔ تیمور بھی آگے کمرے میں بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی گیٹ بجنے کی آواز آئی۔ تیمور نے جا کر گیٹ کھولا، سامنے اجنبی سے چہرے تھے۔ ہروش بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ گیٹ کھولنے کے تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس آئے تھے۔ کون آیا ہے بابا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تم جاؤ تیار ہو کر آؤ، سب پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی پھول سی بیٹی کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اپنا حلیہ درست کر کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ آگے کا کمرہ تھا جو گیٹ سے اندر آتے ہی آتا تھا۔ وہ گھر اتنا خاص نہیں بنا ہوا تھا مگر ہروش نے اس کو صاف ستھرا کر کے رکھا تھا۔ بڑا گھر چھوڑتے وقت تیمور نے سارا فرنیچر بھی بیچ دیا تھا۔ بہت کم چیزیں وہ اپنے کمرے میں لائے تھے۔ اس نے اندر آتے ہی سلام کیا۔ سامنے بیٹھے یاسر کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اسے اس طرح کھڑا دیکھ یاسر نے اپنی امی اور بہن سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ اس کی امی سادہ سی عورت تھی۔ انہوں نے پیار سے ہروش کو اپنے پاس بلایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ اس کی امی نے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ماشاءاللہ سے جس گھر میں بھی جائے گی خوشیاں پھیلا دے گی میری بیٹی۔ تیمور نے بے حد پیار سے مسکراتے دیکھا۔ جاؤ بیٹا چائے بنا کر لے آؤ۔ تیمور نے اس کو کچن میں بھیج دیا تھا۔
یاسر کی امی نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ ہروش کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ تیمور خوش تھے، ان کی بیٹی کو اس کے حصے کی خوشی ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تیمور نے ہروش کو بلایا تھا، وہ ان کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ جی بابا جان بولے، اس نے پیار سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری شادی یاسر سے کر دی جائے، اس کی والدہ تمہارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ان کو اس طرح دیکھ ہروش سمجھ گئی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں میری گڑیا شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، انہیں لگا تھا ہروش خوش ہوگی، مگر وہ رونے لگی تھی۔ بابا میں آپ کو اور بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تیمور کو اپنی بیٹی پر بے انتہا پیار آیا تھا، ابھی بھی وہ بس ان کا سوچ رہی تھی۔ نہیں میری گڑیا، تم نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اتنے احسان نہیں کرو ہم پر کہ خدا روز محشر ہمیں معاف نہ کرے، انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بس بابا میں نے آپ کو بول دیا نہ نہیں کرن مجھے شادی، اس نے تیز آواز سے کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے تیمور سے تیز آواز میں بات کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی، وہ اپنے بابا سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اس کو باپ کا پیار نصیب ہوا تھا، اور اگر وہ چلی گئی تو اس کے بابا اور بھائی کا خیال کون رکھے گا؟ وہ رونے لگی تھی۔ رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، اس کو نہیں پتا تھا۔ اگلے دن اس نے اسکول جا کے یاسر کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یاسر نے بہت کوشش کی کہ وہ مان جائے، مگر اس کے بابا کی محبت ہر محبت سے بھاری تھی۔ اسکول سے آ کر معمول کے مطابق اس نے کام کیا اور مغرب سے پہلے چھت پر چلی گئی۔ آسمان ہلکا ہلکا نیلا تھا، پرندے اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ اسے یہ سب دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ اس نے کاپی اٹھا کر سوچ سوچ کر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اسے لکھ کر اچھا لگتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی تھی، کوئی ہمراز نہیں تھا اس کا جس سے وہ دل کی بات کر لے۔ اس مہینے اس کی تحریر شائع نہیں ہوئی تھی، وہ اداس ہوئی تھی۔ جب تیمور نے اس کو اداس دیکھا تو اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ میری گڑیا کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بابا میں نے اتنی محنت سے افسانہ لکھا تھا، مگر وہ شائع نہیں ہوا۔ اس نے رونی صورت بنائی۔ بیٹا تمہیں ایک کہانی سناؤ گھننا؟ جی بابا سنائے، اس نے آہستہ سے بولا۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، وہ پہاڑ پر چڑھنے لگتی ہے، تھوڑا سا چل کر ہی وہ نیچے گر جاتی ہے، وہ پھر اٹھتی ہے، پھر پہاڑ پر چلنے لگتی ہے، مگر وہ پھر گر جاتی ہے۔ ایسے ہی کئی بار ہوتا ہے، وہ اوپر چڑھتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، مگر وہ ہار نہیں مانتی، اور کافی محنت کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہارتی، اور آخر کار وہ پہاڑ پر چڑھ ہی جاتی ہے۔ تمہیں بھی چاہے کہ تم بھی ہمت نہیں ہارو، اپنی کوشش جاری رکھو۔ ہروش بہت غور سے ان کی بات سنتی ہے، وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ اگلے مہینے ڈائجسٹ میں بیسٹ ناول کمپٹیشن تھا۔ ہروش بہت محنت کر کے ایک ناول لکھتی ہے۔ ناول لکھتے وقت کئی بار اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ نہیں لکھ پائے گی، لیکن اس کو ہر بار اس چیونٹی کی کہانی یاد آ جاتی تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتی ہے۔ اگلے مہینے اس کی برتھ ڈے تھی۔ اس کی پیدائش کے دن سے اس کے لیے ایک دکھ جڑا تھا جو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے ناول لکھ کے اسکول کی میڈم کو دے دیا تھا، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کام میں اس کی مدد کر سکتا۔ ہر کام کے لیے اللہ نے کسی نہ کس کو وسیلہ بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ اکثر لوگ لکھنے کو بہت عام اور بورنگ کام سمجھتے ہیں، مگر ہروش کو یہ ثابت کرنا تھا کہ جو کام تلوار نہیں کر سکتی وہ کام قلم کر سکتا ہے۔ نرگس نے اپنی ساری دولت جو اس نے تیمور سے دھوکے سے حاصل کی تھی، تیمور کے اسی دوست محمود جس نے تیمور کو دھوکہ دیا تھا، اس کے سپرد کر دی تھی۔ تیمور کی نظروں کے نیچے ان دونوں کا کافی ٹائم سے افیئر چل رہا تھا۔ نرگس نے تیمور کو استعمال کیا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ جیسا کیا جاتا ہے ویسی بھرا جاتا ہے۔ محمود نے بھی نرگس کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے نرگس سے ساری دولت اپنی طرف کر لی تھی اور نرگس کو طلاق دے دی تھی۔ اب برباد ہونے کی باری نرگس کی تھی، کیونکہ اپنے گناہوں کا سزا ہر کسی کو اس دنیا میں ہی بھگت کر جانی ہے۔ آج ہروش کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے اپنی دادی کے احسال ثواب کے لیے قرآن پڑھا تھا۔ شام کو تیمور اس کے لیے کیک لائے تھے۔ عزیر تیمور اور ہروش نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ ہروش 20 سال کی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں گیٹ بجا تھا۔ تیمور گیٹ کھولنے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پارسل تھا جس پر سفید رنگ کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، جس پر بڑا بڑا ہروش تیمور لکھا ہوا تھا۔ اس نے حیران پریشان وہ پیکٹ کھولا۔ اس نے ناول مقابلے میں 3rd پوزیشن حاصل کی تھی۔ پیکٹ کے اندر کچھ کتابیں اور کچھ پیسے بھی تھے۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کا لکھا ہوا لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ تھوڑے ہی ٹائم میں وہ مشہور رائٹر ہروش تیمور بن گئی تھی۔
معمول کے مطابق گھر کا کام اور اسکول کے کام نمٹا کر وہ لکھنے کے لیے ضرور ٹائم نکالتی تھی۔ اس کے ناول اور افسانے کئی ڈائجسٹ میں چھپنے لگ گئے تھے۔ اس نے آن لائن لکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ماہا نے باہر ملک جا کر پیسے والے لڑکے سے شادی کر لی تھی، مگر وہ ماہا پر بالکل توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کے شوہر کا کافی لڑکیوں سے افیئر چل رہا تھا۔ اگر ماہا اس سے کچھ بولتی تو وہ اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ ماہا کو عزیر کی محبت یاد آتی تھی کہ وہ کس طرح اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ماہا کو بھی اس کے کئی کی سزا مل چکی تھی۔ 3 سال بعد افتری یز ہیلو السلام علیکم، آپ مس ہروش تیمور بات کر رہی ہیں؟ اگلی طرف سے نہایت تہذیب سے پوچھا گیا، جی آپ کون؟ اس نے نارمل سے انداز میں جواب دیا، جی ہمارے باس کو آپ کا ناول بیٹی کہوں یا رحمت بہت پسند آیا ہے۔ اس ناول کے سلسلے میں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آگے سے مخاطب ہونے والے شخص نے اس کو پتہ بتایا تھا۔ اس نے بات مکمل ہونے کے بعد فون کاٹ دیا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں اس نے بے انتہا شہرت پا لی تھی، مگر اس کا سب سے پسند کیا جانے والا ناول بیٹی کہوں یا رحمت تھا۔ اس میں اس نے اپنی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں لکھی تھیں۔ یہ ناول لوگوں کے دلوں کو چھو گیا تھا۔ اس ناول کو پورا کرنے میں اس کے بابا نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اس کی آخری لائن ایک باپ کی حیثیت سے انہوں نے خود لکھی تھی، میں ہمیشہ بیٹی ذات سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر میں ایک پڑھا لکھا ہونے کے باوجود زمانہ جہالت کی رسم پوری کر رہا تھا۔ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے میری بیٹی نے پڑھایا ہے۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہوتی ہیں، وہ تو رحمت ہوتی ہیں۔ وہ پیروں میں چبھنے والا کانٹا نہیں ہوتی، وہ تو پھول ہوتی ہیں جو ہر سو خوشبو بکھیر دیتی ہیں۔ بیٹی تو وہ ذات ہے جو اپنے باپ کو بالکل درد میں نہیں دیکھ سکتی، جو اپنے باپ کی عزت کے خاطر سر جھکا کر باپ کے کہنے پر کسی سے بھی نکاح کر لیتے ہیں۔ ایسی رحمت کو دھکارتا وہی ہے جو بد نصیب ہوتا ہے۔ نصیب والوں کی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی جتنی کمزور ہوتی ہے، حالات پڑنے پر وہ بیٹے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، صرف اپنی بیٹیوں سے ہی نہیں بلکہ اگر آپ کے پاس بہو ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اس کو اپنے بیٹے سے بیاہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے گھر کی نوکرانی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ بیٹی کسی اور کی ہو یا اپنی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذات تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہروش تیمور اور اس کے ساتھ ہی اس کے ناول کا اختتام ہوا تھا۔ اس ناول نے اس کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس ناول کا ایک ایک لفظ انسان کو ہدایت دینے کے لیے تھا۔ وہ ابھی بھی اسکول پڑھاتی تھی۔ اتنا نام ہونے کے بعد بھی اس کے مزاج میں کوئی غرور نہیں آیا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے عروج پر پہنچی تھی۔ وہ لڑکی جس نے ثابت کر دیا تھا کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ تلوار سے آپ لوگوں کو صرف خوف دے سکتے ہیں، مگر قلم سے آپ لوگوں کو شاور دے سکتی ہیں، دین سکھا سکتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک بھی ہم پر قلم کے ذریعے اتارا گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اتنا اچھا لکھنے والی لڑکی کون تھی۔ وہ لڑکی تو ہروش تھا جو عام سے علاقے میں رہتی اور اسکول پڑھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بابا اور بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کی زندگی پر سکون ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کی ہر آزمائش ختم کر دی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے آفس جانے کی اجازت مانگی جہاں اسے ناول کی بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ تیمور نے اسے خوشی خوشی اجازت دی تھی۔ عزیر بھی خوش تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ کل اسکول سے آ کے اس ڈائریکٹر سے ملنے جائے گی۔ اگلے دن وہ اسکول سے آ کے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ کچھ خاص تیاری نہیں کرتی تھی۔ اس نے عبایا پہنا اور پنک کلر کا اسکارف پہن کر کندھے پر بیگ لٹکایا اور مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑا آفس تھا۔ اندر جاتے ہی ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی وہ لڑکی اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ ہیں ہروش تیمور؟ جی میں ہی ہوں۔ ہروش تیمور، اس نے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ او مائی گاڈ، آپ دکھنے میں بالکل ویسی نہیں جیسا ہم آئیڈیا کرتے ہیں۔ اس نے حیرت سے عبایا اور اسکارف پہنی اس کم عمر لڑکی کو دیکھا۔ میم آپ کا تو ایج بھی کم ہے، آپ اتنا اچھا کیسے لکھ لیتی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ اچھا لکھنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا لکھنے کے لیے اچھی سوچ اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو لاجواب کر دیا تھا۔ سامنے ہی ایک روم تھا۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اس طرف چل دی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ سر یہ ہیں مس ہروش تیمور۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص سے اس کا تعارف کرایا جو بہت رابدار لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور وہی بیٹھ گئی۔ کام کی بات کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی اور اپنا بیگ پہن کر باہر نکلنے لگی۔ اتنے میں ہی کوئی گیٹ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ کہیں ماضی میں کھو گئی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ، بلیک جینس، بڑھی ہوئی شیو، گہرا پڑتا ڈمپل۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اندر آنے والے لڑکے نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ وہی دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہروش تم؟
اس نے اندر آتے ہی سب کو اگنور کرتے ہوئے ہروش سے بات کی۔ جی میں، ہروش نے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ اس کو حیرت ہوئی تھا جو لڑکی منہ سے الفاظ تک صحیح سے نکال نہیں پاتی تھی، وہ آج 3 سال بعد اتنے کانفیڈنس سے کیسے بات کر سکتی ہے۔ ہروش نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس کے سائڈ سے نکلتے ہوئے باہر جانے لگی، ریان بھی اس کے پیچھے باہر آیا۔ ہروش میری بات تو سن لو پلیز، اس نے الجائی نظروں سے ہروش کو دیکھا۔ جی جلدی بولیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ میں تمہارے گھر گیا تھا، پتا چلا کہ تم لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہو، اور تم کوما سے کب باہر آئے، اور تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے ایک ساتھ بہت سے سوال کرے، مجھے لگتا اتنی ساری باتیں یہاں کھڑے ہو کر کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ ہروش نے آفس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر کہیں چل کے بات کرتے ہیں۔ ریان نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ ہروش سے بات کئے بغیر اسے جانے نہیں دے گا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے غصے میں کہا۔ ایک تو یار تمہیں غصہ بہت آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، میں تم سے وہیں پر بات کر لوں گا۔ اس نے ہروش سے الجا کی، اس کے لہجے میں بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنی محبت کو دیکھا تھا، اس کا دل چھوٹے بچے جیسا ہو گیا تھا۔ ہروش کے کوما میں جانے اور نرگس کی بات سننے کے بعد ریان نے سوچ لیا تھا وہ ہروش کے لیے اور مسئلے کھڑے نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی ریان سے نہیں کریں گے۔ اگر وہ زور زبردستی کرے گا تو بات ہروش کے کردار تک پہنچ جائے گی، اس لیے اس نے خاموشی سے ہروش سے دور ہونے کا فیصلہ کرا تھا۔ اتنے عرصے میں اس نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا، وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماما نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کر لے، مگر اس کے دل میں ہروش کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں تھی۔ کچھ عرصے پہلے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہروش کے گھر بھی گیا تھا، مگر پتا چلا کہ وہ سن کچھ ختم کر کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ آج اس طرح ہروش سے اچانک سامنا ہو جانے پر اس کا دل بری طرح تڑپ گیا تھا۔ وہ دونوں کسی ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ریان نے ہروش کے منع کرنے کے باوجود کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ ہروش نے اسے عزیر کے ایکسیڈنٹ سے لے کر نرگس کے گھر چھوڑ کر جانے کا سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا، اسے ہروش پر فخر ہوا تھا۔ ایک نازک سی لڑکی نے کس طرح اپنے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی محبت کو داد دی تھی۔ مگر تم وہاں آفس میں کیا کر تھی؟ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا تھا، وہ مجھے میرے ناول کے سلسلے میں بلایا تھا، ان کو میرا ناول پسند آیا ہے، وہ چاہتے ہیں وہ میرا ناول ڈرامہ کے طور پر لوگوں کو پیش کرے۔ اس نے ہلکے سے ریان کو بتایا، اس کے لہجے میں بالکل سادگی تھی۔ کیا اس ناول کی رائٹر تم ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں ہوں، ہروش نے اسی انداز میں جواب دیا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، اس نے حیرت سے ہروش کو دیکھا۔ مگر آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، احمر میں کام کے سلسلے میں اس کے پاس گیا تھا، میں اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک مشہور ناول پر ڈرامہ بنانا چاہتا ہے جس کا پورا کردار ایک بیٹی پر ہے۔ کیا نام تھا اس ناول کا؟ ہاں بیٹی کہوں یا رحمت، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی رائٹر تم ہو۔ نہ ہی احمر نے مجھے اس ناول کی رائٹر کا نام بتایا، ورنہ تو میں تمہیں پہچان جاتا۔ وہ دیوانوں کی طرح بولتا جا رہا تھا۔ ہروش اس کو دیکھ ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے، بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے جانا چاہا مگر ریان نے اس کو تھوڑی دیر رکنے کا کہا۔ ہروش ایک بات پوچھوں تم سے؟ اس نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی کہیں، ہروش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ مطلب نرگس آنٹی نے مجھے بتایا تھا۔ کیا تم نے خودکشی کیوں کی؟ میں تم سے ملنے آیا تھا، جب عزیر تمہارے کمرے میں گیا تو تم فرش پر گری ہوئی تھی، ہم تمہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے، پھر تم کومے میں چلی گئی تھی۔ اس کے الفاظوں میں اس کا دکھ جھلک رہا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نرگس آنٹی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا اور پھر اس کو ساری بات بتائی۔ ریان نے ہروش کو ماہا کی ریان کی مام کے ساتھ ہوئی گفتگو کا بھی بتایا تھا۔ ہروش کو دکھ ہوا تھا، ماہا کو وہ بالکل ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ ہروش کی بات سن کے ریان کے دل کو تسل ہوئی تھی، وہ جانتا تھا ہروش ایسی نہیں ہے، مگر پھر بھی اسے بہت سے اندیشے تھے۔ آج اس کے سارے اندیشے ختم ہو گئے تھے۔ اس نے مسکرا کر ہروش کی طرف دیکھا۔ ہروش ویل یو میری می؟ اس نے بہت امیدوں سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر ہروش کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کا دل بغاوت کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے ریان کو منع کر دیا تھا۔ اس کا انکار سنتے ہی ریان تڑپ گیا تھا۔ کیوں منع کر رہی ہو؟ اس نے نظریں نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے بابا اور بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں ان کا خیال رکھنے سے نہیں روکوں گا۔ پلیز ہروش، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔
تمہارے انتظار میں میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی، اس نے اپنے لہجے میں بہت سارا درد سمیٹ کر کہا تھا۔ ہروش پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے بابا کے پاس گئی تھی۔ وہ عزیر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہروش کو پیار سے دیکھ کر کہا، آ گئی میری گڑیا؟ جی بابا، اس نے پیار سے جواب دیا۔ کیا کہا؟ اس پروڈیوسر نے انہوں نے خوشی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں میرے ناول پر، اس نے خوشی سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی تیمور اور دونوں بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ اگلے دن ہروش اسکول گئی ہوئی تھی۔ جب ریان اس کے گھر آیا تھا، گھر دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ تیمور بھی بہت عاجزی سے اس سے ملے تھے۔ اس نے عزیر سے ملاقات کی اور تیمور سے کچھ بات کرنے کے بعد چلا گیا۔ ہروش جب گھر آئی تو تیمور نے اس کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میری بیٹی ویسے تو میری ہر بات مانتی ہے، مگر آج میری بیٹی کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ وہ میری بات ضرور مانے گی۔ انہوں نے بہت امید سے اس سے وعدہ مانگا تھا۔ وہ اپنے بابا کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی بات مان لے گی۔ بیٹا، میں تمہاری شادی ریان سے کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس کو ریان پر غصہ آیا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ریان نے تیمور سے بات کی تھی۔ بابا، میں آپ لوگ، اس نے اتنا ہی بولا تھا۔ تیمور نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ریان نے کہا ہے کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں کرے گا۔ بیٹا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور قسمت سے ملتے ہیں۔ دل سے چاہنے والے تیمور کو زینش یاد آئی تھی۔ انہوں نے ہروش کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ریان کی ماما اور ڈیڈ بھی اس رشتے سے خوش تھے۔ ریان نے اپنی ماما کے دل سے بھی ہروش کی بدگمانی ختم کر دی تھی۔ ریان نے ہروش سے شادی کر لی تھی۔ اس کی بہن کی شادی بھی 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ تیمور اور عزیر بھی ریان کے گھر آ گئے تھے۔ ریان کے مام ڈیڈ کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ ریان کا ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ریان نے بہت محنت سے اپنا بزنس سیٹ کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے خوبصورت سفر پر آ گئے تھے، جس کے لیے اس نے اور ہروش نے بہت محنت کی تھی۔ ہروش نے شادی کے بعد بھی لکھنا جاری رکھا تھا۔ ریان اس پر جان دیتا تھا۔ سب کے جوڑے آسمان پر بنائے جاتے ہیں۔ ہروش کو بھی ریان کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہروش کا ناول ڈرامے کی صورت میں ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اور بلندی پر پہنچ گئی تھی۔ سارے گھر والوں نے مل کر اس کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ اس دنیا کا نظام عورت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، وہ اگر ماں ہے تو جنت ہے، وہ اگر بیوی ہے تو ہمسفر ہے، وہ اگر بہن ہے تو ہمدرد ہے۔ عورت جس بھی رشتے میں ہے، وہ آپ کے لیے بہترین دوست ہے۔ ختم شدہ۔